بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب القریہ یا اصحاب یاسین۔ اصحاب قریہ اور قرآن عزیز میں اصحاب قریہ کا واقعہ۔ قرآن عزیز سورہ یاسین میں ایک بہت ہی مختصر واقعہ مذکور ہے جو آیت وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا اصحاب القریہ سے شروع ہو کر فَإِذَا هُمْ حَامِدُونَ پر ختم ہوتا ہے، اور صورت کی نسبت سے اس کو واقعہ اصحاب یاسین اور آیات کے اسلوب بیان کے مطابق واقعہ اصحاب قریہ کہتے ہیں۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اسلامی واقعہ قرآن عزیز نے اس واقعے کے متعلق صرف اس قدر بتایا ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک بستی میں کفر و شرک اور فساد کو دور کرنے اور رشد و ہدایت کا سبق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کو مبعوث کیا۔ انہوں نے اہل قریہ کو حق کی تلقین اور صراط مستقیم کی جانب دعوت دی، لیکن بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلایا۔ تب ہم نے ایک ہادی کا اور اضافہ کر دیا اور وہ 3 مل کر ایک جماعت ہو گئے۔ اب ان تینوں نے ان کو یقین دلایا کہ بے شبہ ہم خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، مگر انہوں نے نہ مانا اور ان کا مذاق اڑایا کہ تم بھی آدمی اور ہم بھی آدمی، پھر تمہارے اندر وہ کون سی عجیب بات ہے کہ تم پیغمبر بنا دیے گئے؟ یہ سب تمہارا جھوٹ اور تمہاری سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا اس کا شاہد ہے کہ ہم جھوٹے نہیں، وہ دانا بینا اس کو خوب جانتا ہے، مگر تم پھر بھی نہیں مانتے، تو ہمارا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ خدا کا پیغام تم تک پہنچا دیں اور راہ حق دکھا دیں۔ بستی والے کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں کہ تم نے خواہ ہمارے یہاں آ کر گڑبڑ پیدا کر دی، اور اگر تم اس سے باز نہ آئے تو ہم تم تینوں کو مار ڈالیں گے یا سخت قسم کی تکلیف میں مبتلا کر دیں گے۔ انہوں نے جواب دیا، خدا کی نافرمانی کر کے نحوست تو تم خود اپنے اوپر لا چکے ہو، اس سے زیادہ نحوست اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم نصیحت اور خیر خواہی تک کو قبول نہیں کرتے، بلکہ اور زیادہ حد سے گزر جاتے ہو۔ بستی کے آخری کنارے پر ایک نیک مرد رہتا تھا۔ اس نے جب سنا کہ بستی والے خدا کے رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں اور طرح طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں تو عجلت کے ساتھ وہاں آ پہنچا جس جگہ یہ گفتگو ہو رہی تھی، اور کہنے لگا، اے قوم، خدا تعالیٰ کے پیغمبروں کی پیروی کر ان مقدس لوگوں کی پیروی سے کیوں منہ موڑتی ہے جو تجھ سے اس خدمت حق کا کوئی معاوضہ تک نہیں طلب کرتے، اور جو خدا رسیدہ اور ہدایت مآب انسان ہیں؟ بتاؤ میں کیوں ایک خدا کی ہی پرستش نہ کروں جس نے مجھ کو نحیست سے حسد کیا ہے، اور مرنے کے بعد میں اور تم سب اس کی جانب لوٹ جانے والے ہیں۔ تم جوان برگیز و انسانوں کی تکذیب کر رہے ہو۔ میں دریافت کرتا ہوں کہ کیا مجھ کو خدائے واحد کے سوائے معبود ان باطل کو اپنا خدا مان لینا چاہیے؟ اگر وہ ذات واحد جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان معبود ان باطل کی نہ سفارش کارگر ہو نہ ہو وہ اس نقصان سے مجھ کو بچا سکے۔ اگر تمہارا مقصد یہ ہے تو ایسی صورت میں بلا شبہ تو سب گمراہی میں پھنس جاؤں گا، لہٰذا کان کھول کر سن لو کہ تم ان مقدس انسانوں کی بات مانو۔ میں تو اس ذات پر ایمان لے آیا جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ قوم نے اپنی تکذیب اور مقدس رسولوں کی تصدیق میں نیک مرد کی یہ براز ہدایت گفتگو سے گیز و غضب میں آ گئی اور اس کو شہید کر ڈالا۔ واقعے کا اس حد تک ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جرات حق کی سزا میں اس کو جنت عطا کی، اور جب اس نے اپنا مقام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو وجد آفریں انداز میں کہنے لگا، کاش کہ میری قوم کے لوگ یہ جان سکتے کہ میرے پروردگار نے مجھ کو مغفرت کا کیسا پیشہ بہا تحفہ عطا فرمایا اور میرا کس درجہ اعزاز و اکرام کیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اس مرد نے کی قوم کی بدکرداری پر ان کو ہلاک کرنے اور سزا دینے کے لیے ہمیں آسمان سے لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، فقط ایک ہولناک چیخ نے ان سب کا کام تمام کر دیا اور وہ جہاں کے تہاں بجھ کر رہ گئے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ شاہدان ان بدبختوں نے خدا کے رسولوں کو بھی شہید کر ڈالا تھا جیسا کہ انہوں نے ان کو دھمکی دی تھی، اور اگرچہ قرآن عزیز میں یہ مذکور نہیں مگر اس مرد شہید کے ذکر کے بعد چونکہ ان رسولوں کا کوئی مذکور نہیں ہے، اس لیے قرینہ یہی شہادت دینا ہے۔
اس کے بعد قرآن پاک میں آیت نمبر یاسین 29 اور 31 میں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا سے لے کر وَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ تک ہے۔ ترجمہ اے پیغمبر ان مشرکین سے بستی والوں کا واقعہ بیان کر جبکہ ان کے پاس خدا کے رسول آئے۔ جب یہ صورت ہوئی کہ ہم نے اول ان کے بعد 2 بھیجے تھے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، تب ہم نے ان دونوں کو تیسرے کے ذریعے سے قوت و عزت عطا کی۔ اب ان تینوں نے بستی والوں سے کہا، ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم کو خدا نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ بستی والوں نے کہا، بجز اس بات کہ تم بھی ہماری طرح ایک انسان ہو، کون سی ایسی خوبی ہے کہ تم خدا کے رسول ہو اور رحمان نے تم پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، اس لیے تم صاف جھوٹے ہو۔ ان تینوں نے کہا، ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہم یقیناً خدا کے فرزندہ ہیں اور ہمارے ذمہ سے واضح اور صاف طور پر خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے، زبردستی قبول کرا دینا ہمارا کام نہیں ہے۔ بستی والے کہنے لگے، ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، بس اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور سب قسم کا عذاب چکھائیں گے۔ انہوں نے کہا، تمہاری نحوست تو خود تمہارے ساتھ وابستہ ہے کہ تم کو جو نصیحت کی جاتی ہے اس کو نحوست کہتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر رہے ہو۔ شہر کے آخری کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے قوم، خدا کے رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے اپنی نیکی ہدایت پر کوئی اجر طلب نہیں کرتے، اور مجھے کیا بات منع ہے مانے ہے کہ میں صرف اپنے پیدا کرنے والے ہی کی پرستش نہ کروں، اور اس کی پرستش جس کی جانب تم کو لوٹ جانا ہے۔ کیا میں اس زائد واحد کے سوائے باطل معبودوں کو خدا بنا لوں کہ اگر رحمان مجھ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان باطل معبودوں کی نہ کچھ سفارش چل سکے اور نہ وہ اس مضرت سے بچا سکیں۔ میں اگر ایسا کروں تو کھلا گمراہ ہوں۔ بے شک میں تو اپنے اور تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا، تم خوب کان لگا کر سن لو۔ تب اس کو ہماری جانب سے کہا گیا، جنت میں بے خطرہ داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا، کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ میرے پروردگار نے مجھے مغفرت کے ساتھ کیسا اچھا تحفہ دیا اور مجھ کو ان لوگوں میں شامل کر لیا جن کو اس نے اعزاز و اکرام سے نوازا ہے، اور ہم نے اس کی موت کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر سزا دینے کے لیے نہیں اتارا، اور ہم کو ایسا کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ ان کے سزا کے لیے اور کچھ نہیں تھا مگر ایک ہولناک چیخ، بس وہ ہے بجھ کر رہ گئے، یعنی ہلاک ہو گئے۔ مفسرین اور بعد سیرت اس واقعہ کے ضمانات اور تفصیلات میں اس درجہ مشکوک اور متردد نظر آتے ہیں کہ ان کی بیانات اور روایات سے واقعے کی تعین ناممکن ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن عزیز نے اپنے مقصد اسما معزت و عبرت کے پیش نظر جس قدر بیان کیا ہے وہ ایک صاحب بصیرت کے لیے کافی و شافی ہے۔ خدا کی اس سرزمین پر حق و باطل کے جہاں بہت سے واقعات ہو گزرے ہیں، اور اس پیر فلک نے اس سلسلے میں جتنی برق بھی الٹے ہیں، ان میں ایک یہ واقعہ بھی ہی آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر ہو گزرا ہے۔ بستی نے ایک مرد اور مقدس رسولوں کے نام معلوم ہوئے، تب اور نہ ہوئے، تب نفس و واقعہ پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ تاریخ کے جن اوراق نے نوح علیہ السلام اور قوم نوح، ہود اور عاد، صالح اور سمود، ابراہیم، لوط اور قوم لوط، موسیٰ اور فرعون، عیسیٰ اور بنی اسرائیل کے معرکہ کے حق و باطل کے تفصیل حالات اور واقعات کو اپنے سینے میں آج تک محفوظ رکھا ہے۔ اس میں اگر اس میں یہ واقعہ کا بھی اضافہ ہو جائے جس کا مختصر مجمل ذکر قرآن عزیز نے کیا ہے تو کون سی حیرت کی بات اور تعجب کا مقام ہے۔